بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شہری اور افطاری بہت سادگی بھری، برکت والی اور دل کو سکون دینے والی ہوتی تھی۔ وہ خود بھی شہری کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی شہری کرنے کی ہدایت دیتے تھے، کیونکہ شہری کرنے سے روزہ آسان ہوتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت ملتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح شہری اور افطار کرتے تھے اور انہیں کون کون سی چیزیں پسند تھی؟ اس ویڈیو میں ہم انہی خوبصورت باتوں کو آسان شبدوں میں بتائیں گے تاکہ ہم بھی ان کی سنت کے انوسار اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 9 رمضان دیکھے۔ 10ویں رمضان سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب سے روزے فرض ہوئے تب سے لے کر اپنے انتقال تک آپ نے کل 9 رمضان ادا کیے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی عبادت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ راتوں میں زیادہ نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ رمضان میں اللہ کی نزدیکی اور محبت اپنے چرم پر ہوتی ہے، اس لیے آپ اس مہینے میں اور زیادہ محنت سے عبادت کرتے تھے۔ آپ کو رمضان سے بہت محبت تھی، آپ اس مہینے کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے سے ہی آپ زیادہ روزے اور عبادت شروع کر دیتے تھے۔ رمضان آنے پر آپ خوشی جتاتے اور اس مبارک مہینے کا خاص سواگت کرتے تھے تاکہ ہم بھی آپ کے طریقے پر چل کر رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کو رمضان کی اہمیت سمجھانے کے لیے ان سے سوال پوچھ کر بات کرتے تھے۔ جب رمضان قریب آتا تو آپ 3 بار فرماتے، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کا سواگت کر رہے ہو، تاکہ صحابہ اس مہینے کی مہانتا کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اس پر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی خاص بات ہونے والی ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا سواگت کر رہے ہو، ایک ایسا مبارک مہینہ جس کی پہلی ہی رات اللہ بہت سے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو بہت ستانا شروع کیا تو رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت یعنی پرواز کرنے کا حکم دیا۔ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ چلے گئے۔ مدینہ پہنچ کر وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ وہ ان کی راہ دیکھتے اور دن رات دعا کرتے، اللہ میرے نبی کی حفاظت فرما اور انہیں جلدی مدینہ پہنچا دے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی کوئی سیما نہیں رہی۔ وہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شہری آخری وقت میں کیا کرتے تھے، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے اور اسی سمے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم شہری کا آخری نوالا لیتے تھے۔ جب سورج ڈوب جاتا تو آپ کھجور سے افطار کرتے تھے۔ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ آپ کی امت کو بھوک پیاس کم سہنی پڑے اور روزہ آسان ہو جائے۔ ایک بار سحری کے سمے آپ بکرے کا سیر کھا رہے تھے اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور بولے، یا رسول اللہ، سحری کا سمے ختم ہونے والا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانا بند کیا یا نہیں۔ وہ واپس آئے تو دیکھا کہ آپ ابھی بھی سحری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا سمے ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ترنت کھانا روک دیا اور ان کی بات کا سمان کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ابھی سحری کا تھوڑا سمے باقی تھا، لیکن بلال کی قسم کا احترام کرتے ہوئے وہ رک گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم سحری میں آسانی پسند کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے سحری کیوں جاری رکھی تھی تو آپ نے فرمایا، سحری کا سمے صبح صادق سے ختم ہوتا ہے، جب تک وہ صاف طور پر نظر نہ آئے سحری کی گنجائش رہتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک بار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بکرے کا گوشت پکا رہے تھے۔
تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے باجو کا گوشت دو۔ انہوں نے پیش کیا اور آپ نے کھایا۔ پھر آپ نے دوبارہ وہی گوشت مانگا، انہوں نے پھر پیش کیا اور آپ نے کھایا۔ جب تیسری بار آپ نے بازو کا گوشت مانگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، بکرے کے تو صرف 2 ہی باجو ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تم برتن میں ہاتھ ڈالتے رہتے تو اللہ مجھے باجو کا گوشت دیتا رہتا جب تک میں خود نہ رک جاتا۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو باجو کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ انہیں دودھ، کھجور، کدو اور شوربہ بھی پسند تھا۔ وہ اکثر تازی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور اگر نہ ملتی تو سادگی سے بھوکے رہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا جو رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ سحری بہت برکت والا کھانا ہے لیکن روزے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کیے بنا بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ علماء کے بیچ اس بارے میں تھوڑا متبھید ہے، کچھ کے انوسار سحری کھانا سنت ہے اور کچھ کے انوسار اچھا کام ہے، لیکن سبھی اس بات پر سہمت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے تو بھی اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ پھر بھی بہتر ہے کہ سحری کے سمے کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے کیونکہ اس سے برکت اور آسانی ملتی ہے۔ تو عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے روزوں میں فرق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیوا میں حاضر ہوئے تو اس سمے آپ سحری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس لیے اسے کبھی مت چھوڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر اچھے کام کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا کیونکہ بندہ اپنی اچھا اور کھانا پینا صرف میری خوشی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے سمے، دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کا سمے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو کستوری مسک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے اور روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے کی حالات میں غلط اور بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم مغرب کی نماز سے پہلے کچھ کھجور کھا کر افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور ملتی تو اس سے روزہ کھولتے، نہیں ملتے تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو کچھ گھونٹ پانی پی لیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی چیزوں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے جو آگ پر پکی نہ ہو جیسے پھل آدھی کیونکہ یہ آسان اور ہلکا ہوتا ہے، اس لیے کھجور سے افطار کرنا بہتر طریقہ ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی، دودھ یا جوس بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم سادگی پسند تھے، وہ ہلکی اور آسان چیزوں سے افطار کرتے تھے تاکہ شریر پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکا ہوا کھانا منع تھا بلکہ پہلے ہلکا کھانا اور بعد میں باقی کھانا بہتر طریقہ ہے۔ آج کل لوگ افطار میں زیادہ تلی ہوئی چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے کھاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ سادہ اور سنتولت تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو شاید زیتون کا تیل اور کدو پسند تھا۔ وہ منہ اور دانتوں کی صفائی کا دھیان رکھتے تھے اس لیے کچا پیاز اور لہسن پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کھانا پسند نہ آتا تو اسے چپ چاپ چھوڑ دیتے تھے، اس کی برائی نہیں کرتے تھے، جو بھی حلال کھانا ملتا اسے کھا لیتے تھے۔ اب ان پسندیدہ چیزوں میں پہلی چیز ہے کھجور۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کھجور بہت پسند تھی، آپ کھجور سے ہی روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور ملتی تو اس سے، نہیں تو سوکھی کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو پانی سے افطار کر لیتے تھے۔ کھجوروں میں آپ کو سب سے زیادہ اجوائے کھجور پسند تھی۔ پیارے دوستو،
حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے وہاں کبھی بھوک نہیں رہتی۔ اب ان کی پسند کی کچھ چیزیں آسان شبدوں میں سمجھیے۔ کھجور آپ کو بہت پسند تھی، انگور آپ کو شوق سے کھاتے تھے، انار بھی آپ کو پسند تھا، انجیر آپ نے فرمایا کہ انجیر جنت کے پھلوں میں سے ہے، جنت کے پھل بنا چھلکے اور گٹلی کے ہوں گے، انجیر کئی بیماریوں سے بچاؤ میں فائدہ مند ہے۔ تربوز، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ تربوز کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ دودھ، آپ گائے اور بکری کا دودھ پیتے تھے، کبھی سادہ کبھی پانی پلا کر۔ شہد، آپ کو شہد بہت پسند تھا، شہد کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ گوشت، آپ کو گوشت پسند تھا، خاص کر کے شوربے والا گوشت، آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں میں گوشت کو خاص درجہ ملے گا۔ جو کی روٹی، آپ بنا چھنی ہوئی جو کے آٹے کی موٹی روٹی کھاتے تھے، یہ سادگی کی مثال ہے۔ چاول آپ کو بہت پسند تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاول میں برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے انوسار سادگی سے سحری اور افطار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ بات اچھے لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔